مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويكن لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يرتدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nastahbizuka nas'aluka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum bika nabika wa amanika wa jiwarika wa a'yadika min kulli syaitanin marid wa jabbana an salikul jasarinna ka'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadama innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li abaina wa ummahatina wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li sajina wa li jiranina wa li jami'il mu'minin wal muslimin wal muslimat bisa bi hadzal majlis kafatan amatan innaka ala kulli syai'in qadir ya rabbal alamin warzuqna kamal tamatin lahu zahiran wa batinan bil afiyah wassalamah bi rahmatikar rahimin. Subhana man lakazaina bainal kafi wan nun innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala rabbil alamin. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة بنت سهل. فاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله
رؤوس الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في الكدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من خص بالكرم أمن تذاكر جيران بدي سلام ما زاد الدم عن جرم مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأمض البرق في الظلماء من إظام فما لعينك إن قلت تكفو فهمت وما لقلبك إن قلت تستفيق يهم آية صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر البني والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم والسقم وأثبتت وتخطي عبرة وظنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم يا لئيمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عدتك حالي يا لسر بمستتير عن الوشاة ولجائي بمنحسم محة للنس لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في صمم إني اتهمت نصيح الشيب في عذل والشيب أقعد في نس عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم براسي غير متشمل كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من لي براد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تمل شاب على حب الرضاع وإن تختمه ينفتم فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى متى ولا يسني أو يسم ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تسم كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وشد سائس من جوع ومن شباء فربما مسات شر من التخم واستفرغ دمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضك النسف التهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ظلمت سنة من ظلام إلى أن اشتكت قدمه الدر من ورم وشد من شغب أشاءه وطوى تحت الحجارة كشا مترف الأدم وروجت والجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمام وأكدت جده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قليل منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أول مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يجانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم تمتعت والنصارى في نبيهم وكن بما شئت مدحا فيه وتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو نسبت قدره آيته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم ينتهي نبي ما تعيا الأكل به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فم معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلى عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكب ويظهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزري في طرف والبدر في شرف والبر في كرم والدهر في همام كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حسم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم التي بيعت تربا دمعت دمه طبى لمنتسك منه ومرتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أبنى مولده عن طب عنصره يتب مبتدأ منه ومبتدم يا متفرس في القرص أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام ومداء ونكسر وهو منصدع كشف أصحاب كسر غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سائل العين من سدم وساسا وتنقضت بحيرتها ورد واردها بغير نظم كأن بالنار ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصم فإلى البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تسمي من بعد ما أخبر الأخبار
أقوى مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عينوا في الأفق من شهوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم هربا أبطلوا أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبدا به بعد تسبيح ببدنه مع نبذ المسبح من أشياء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع خاتم الأقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حرواتي سن الهجير حميد. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي. الصدق في الغر والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من عارمي. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسد ولم تحمي. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم ما سامني الدار دايما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا تمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال مهتلم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم أبرأت وسيبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة الأمم وأهيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت قرة في العصر الدهم بعارض جدا أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دعني ووافي آيات الله زهرت زهور نار القرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فمن تطاول آمال المديح إلى من فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات عاقب من الرحمن محدثة قديمة صفة موصوف بالكتم لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبي
حين إذ جاءت ولم تدم محكمة فما تبقينا من شبه لذي شقاق ولا تبغينا من حكم ما هربت قدت إلا عاد من حرب أعد العادي إلي ملكي السلمي ردت بلاغتها دعوى معارضها وانت الغيور يدا جاني عن الحرم لها معان كما موج البحر في مدد وفوق جوهري في الحسن والقيم فما تعد ولا تصاعد عجائبها ولا تسام على الإقدار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي تلو خيفة من حر نار لظى فتحرى لظى من وردها شابب كأنها عود تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمم وقصرات وكالميزان معدلتان القسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا صالح وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم يا خير من يمم العبد ساحته سعيا وفوق مطر للأيك الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين سريت من حرم ليلا إلى عرب كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولا ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها
مباد من على قدمي وأنت تخترق السبعات بباق به بموكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شعوا لمستبقين من الدنو ولا مرقى لمستلمين خفت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مبتسم وعدت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مستحب وجل مقدر ما ولدت من رتب وعز إدراك ما ولدت من نعم بشرى لنا مشرى الإسلام إن لنا من عناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رعت قلوب العدا أنبأ بساته كان بدينا البلد دبلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لمن على وضم ودوا الفرار فكادوا يقبطون به أشالت مع الإقبال والرخم أمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العيد قارم يجر بعد خميس بقى حبيحة يرمي بموج من الأبطال ملتضم من كل منتدب لله محتسب يسلو بمستصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقولة أبدا منهم بخير أب وخير بال فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم صادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المصدر البدع حمرا بعدما وردت من الإجا كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم كسلع لهم سمة ميزهم والورد يمتاز بالسمع عن السلام تهدي إليك رياح النصر نصرهم فتزال زهر
والبهام ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الحسن بأجمها تجري ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بحرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدير فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم خدمته بمدين أستقل به جنوب عمر مضى بالشعر والخدم القلداني يا ما تمشع وكبه كأنني فيهما هدي من النعم أعطت غي السبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا حسرة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبيع آجلا منه بآجله يبلغ الغبن ببيع وبسلم إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أفضل الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم راجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أكارم دائحه وجدت بخلاصي خير ملتزم وعلي بؤت الغنى منه يجنتربا إن الحياة ينبت الأزهار في الآكم ولم أرد زهرة
بفضلك تطافى يد زهير بما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاءك به ذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في الكسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم والطب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذلص بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مرنحت عذبت البنير حصبا وأضرب العيسى عادل حسب نغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 ما 100 فرج بها كربنا يا واسع كرمي يا ربي واختم لقارئها وسامعها
وبحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليت من تذكر جيران بذي سلام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. Amin amin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdaniz zakirin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma'alimnahu minha wa ma lam na'lam wa nashkuruka ala jami'i ni'amika ma'alimnahu minha wa ma lam na'lam wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawilal hal hawil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawilal hal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawilal hal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi wa ahzabi wa atratihi wa ahli baitihi ajmain. Allahumma ja'al sawaba zalika fi sahifih sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafata wa darajata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma syurna wal hadirina fi zumratih wa amitna ala sunnatih wastakmilna bi ta'atih wa uridna hauda wasqina miyadi syarifah syarbatan hani'atan mari'atan la najma'u badaha abada. Summa fi suhaifi abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa jami'a ibadillahi sholihin. Summa fi suhaifi ashabihi hadinal mahdiyin wa rasyidina wal mursidin zawil qadri ali wal fahril jalli sadatina wa a'immatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Summa fi suhaifi sibtaini syahidaini al-mukarramain Abi Muhammadinil Hasan wa Abi Abdillahil Husain wal ammaini syarifaini indallah wa indan nas Abi Amaratal Hamzah wa Abil Fadlil Abbas wal ansari wal muhajirin wa azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa jami'a sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin. Khususan fi syaifi munsi hadzal bugdah Sayyidi Syarifuddin Muhammadinil Busiri. Allahumma anfa'na bi barakati fid dunya wal akhirah. Summa fi syaifi awliya illahi ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabin wa autadin wa abdalin wa rijalil wa goisi min masyarikil ardi la magharibiha aina ma kanu aina mahallat arwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatim wa anfa'na min nafahatim wa amiddalana min amdadihim wa alhidna min lahazatihim wa idda alaina wa alaikum wa alal muslimina min barakatim wa min barakati ulumihim wa anfusihim at-tahirati fid din wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summa fi sahih ifaini wa sahifinil hadirin was-sami'in wa walidina wa walidim wa amwatina wa amwatim wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala hawalaina mahruman wala ma'suman wala ambabika matruda. Habillahumma bifadlika musi'ana li muhsinina wa muhsinina li alimina wa alimina li amilina wa amilana li mukhlisina wa hablana jami'an limanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya syahadata alla ilaha illallah
وأن سيدنا محمد رسول الله واقبضنا عليها غير مفتون ولا فاتن ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبي والآل أما بعد. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga Fadilatul Sayyid Azmi Sajid bin Fauzal Zaini bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga As-Sayyid Muhammad bin Luqman Al-Habsyi, dan para habib yang lain hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mata'anallahu bituli hayatihi musyarifah ma'a kamalis siha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini. Teriring doa untuk beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau semuanya, Allah sehatkan, Allah afiatkan, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Faqala Sayyidi Ad-Da'iyah Ilallah Al-Arif Billah Al-Habib Al-Faqih Zain bin Ibrahim bin Zain bin Samit hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid daraini amin. Ila anqal ruwiya anna Aba Ja'far al-Mansur al-Abbasi istada'a bi Abdullah ibni Tawus wa Malik bin Anas. Falamma dakhala alaihi atraqa sa'atan thumma iltafata ila ibni Tawus faqala lahu hadithni an abik. Faqala haddathani abi anna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamah rajulun asyrakahu Allahu fi sultanihi fa adkhala alaihi al-jawra fi hukmihi.
Disebutkan di sini perihal masih menceritakan sosok ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang memang betul jadi panutan yang mengamalkan akan ilmunya, yang memang itulah yang disifatkan di dalam Al-Quran mengenai ulama yang betul-betul ulama. Disebutkan di sini kata beliau bahwasanya Abu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi seorang khalifah di dinasti Abbasiyah. Beliau ini istad'ah bi Abdillah ibni Tawus. Beliau memanggil Abdullah bin Tawus dan juga Imam Malik bin Anas untuk menghadap beliau. Falam madakhala, singkat ceritanya, tatkala dua imam ini diajak, dipanggil ke rumah beliau, ke tempat jabatan beliau lah bahasanya nih, tempat dinas beliau, maka kedua ulama ini masuk ke rumah beliau, ke tempat beliau. Tatkala masuk di rumah beliau ini, maka Al-Mansur Al-Abbasi ini beliau sedikit sebentar menundukkan pandangannya. Kemudian beliau mengangkat pandangannya dan beliau iltafata ila ibni Tawus. Beliau menoleh kepada Abdullah bin Tawus, temannya Imam Malik bin Anas yang kebetulan diajak ke tempat seorang khalifah. Kemudian kata khalifah, hadithni an abik, wahai ibnu Tawus, sampaikanlah kepadaku suatu hadis yang diriwayatkan daripada ayahmu. Maka kata Abdullah bin Tawus, jadi ayahnya Imam At-Tawus, Imam Tawus seorang tabi'in besar. Tawus itu kalau diartikan bahasa Arab itu burung merak, burung merak. Putranya namanya Abdullah bin Tawus, sejawat dengan Imam Malik bin Anas. Singkat ceritanya, abahmu kan orang besar, abahmu adalah seorang tabi'in besar, tolong coba sampaikan kepadaku hadis yang engkau riwayatkan daripada ayahmu. Singkat ceritanya, kata Imam Abdullah bin Tawus ini, haddatsani abi, saya pernah bahwasanya orang tua saya, ayah saya menyampaikan akan suatu hadis yang bunyinya anna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah rajulun asyraqahullahu fi sultanihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling berat siksaannya nanti di hari kiamat kelak adalah seorang laki-laki yang mengikut sertakan gitu, atau menyekutukan Allah di dalam kerajaannya. Maksudnya gini, tentunya orang ini merasa bahwasanya dia itu berpangkat, berkuasa, sehingga dia melakukan sekehendaknya, seakan-akan tidak ada orang yang menguasai dia, seakan-akan tidak ada Allah di belakangnya. Yang memberikan kekuasaan itu adalah Allah, bukan dia. Hendak taunya si orang ini adkhala alaihil jawra fi hukmihi, dia berlaku zalim di dalam menetapkan suatu keputusan di dalam pemerintahannya. Parah orang ini. Jadi intinya kekuasaannya itu tidak menyebabkan dia mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan dirinya kepada Allah, malah lupa daratan, seakan-akan ia berkuasa, seakan-akan semuanya milik dia, sehingga dia berbuat seenaknya aja. Maka kata Nabi, itulah orang yang nantinya paling berat adabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Tanggung jawabnya berat. Jadi hebat nih beliau menyampaikan hadis yang sebetulnya ya menyentuh gini, dan bahkan hadis ini ya sejatinya sesuai dengan konteksnya. Seorang pemerintah yang didatangi akhirnya mengingatkan jangan sampai berbuat zalim dan seterusnya. Nih, kemudian saya lanjut nih. Kemudian fa'amsaka Abu Ja'far, maka di waktu itu nih Abu Ja'far ini karena ini orang menyampaikan hadis ini tidak taunya ya kalau kita kan ini kasar lah bahasanya nih. Coba cari hadis itu yang mungkin yang enak-enak lah, jangan yang ini. Singkat ceritanya Abu Ja'far ini sama Al-Mansur ini ditahan. Ditahan karena perkataannya sedikit agak menyinggungnya lah. Kan demikian nih apa yang disampaikan daripada Nabi SAW. Kemudian tatkala ditahan beberapa saat, maka Imam Malik berkata, Malik bin Anas, fasyamartu thiyabi, aku sing-singkan bajuku. Khaufan karena khawatir
an yusibani damuhu, khawatir darahnya temanku Abdullah bin Taus ini kalau nanti disiksa, dipukuli, nyiprat ke saya, akhirnya dising-singkan. Ya karena memang perkataannya kan ya luar biasa nih. Siapa yang berani ngomong kayak gitu di depan seorang penguasa? Ya kan gitu nih bahasanya. Kalau gitu kan terkadang ngikut aja, nggih gitu aja nggih. Kalau bupatinya ngomong nggih, wakil bupati ngomong nggih, ayo oke gitu aja. Ndak ada kita ngingatkan itu ndak ada. Ya kan gitu. Kalau ini kan dengan lantang beliau mengingatkan. Akhirnya Imam Malik pun ini ucapannya ini berat ini. Akhirnya beliau sing-singkan, khawatir kalau dia dieksekusi, kalau dia dipukuli, kalau dia dicambuk, akhirnya darahnya nyiprat ke dia, ke beliau ini. Akhirnya Imam Malik menyingsingkan bajunya biar tidak kena darahnya. Tsumma qala lahul Mansur. Kemudian berkata kepada beliau Al-Mansur, kepada Abdullah bin Taus. Kata dia, nawil nitil kadawah, berikan kepadaku alat tulis itu. Berikan kepadaku alat tulis itu. Jadi yang bercerita adalah Imam Malik bin Anas ceritanya. Singkat ceritanya, tatkala beliau meminta, gini, si khalifah meminta kepada Abdullah bin Taus agar diberikan pulpennya, maka seorang khalifah tadi itu berbicara semacam itu, meminta semacam sampai 3 kali, tidak dikasih. Falam yaf'al, tidak dikasih. Gini, kalau kita mungkin maaf, kalau ada seorang bupati minjem pulpen, ya kita kasih. Kan ya, seorang kepala pemerintah minjem pulpen kita kasih, tapi ini enggak. Apa alasannya sekalian? Alasannya faqala. Kemudian si khalifah mengatakan, 5 la tunawiluni. Kenapa? Kok alat tulis tadi, pulpen tadi enggak kamu kasih ke saya? Kenapa kau enggak berikan kepada saya? Faqala. Kemudian kata beliau, akhafu an taktuba biha maksiatan faakuna qad syaraktuka biha. Kata beliau, aku khawatir engkau nanti nulis dengan pulpen yang engkau pinjam dariku ini, engkau nulis sesuatu kemaksiatan dengan pena ini. Sehingga aku ini, gini, karena meminjemi pulpen ini, sehingga aku ikut serta di dalam kemaksiatan di dalamnya. Aku tidak mau. Sampai segitunya. Nih. Ya kalau pemerintah dolim kan tentunya ya bisa jadi oret-oretannya, catatannya, atau mungkin tanda tangannya di dalam sesuatu yang ya tidak menguntungkan rakyat. Atau mungkin sesuatu yang dolim dan seterusnya. Makanya beliau tidak mau minjemi. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Falamma sami'a dzalika. Kemudian tatkala khalifah mendengar yang demikian itu. Khalifah mengatakan, quma anni. Ya sudah, kalian berdua pergi dari saya. Pergi sudah. Bangun dan pergi dari sini. Qala, kemudian kata khalifah, dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang kami ingini dari kalian. Ulama yang betul-betul ulama. Ya setidaknya khalifah ini sedikit agak ngetes lah. Ya walaupun mungkin sedikit agak ya ndak mau agak bengis atau agak dom, tapi setidaknya beliau di sini seorang Khalifah Al-Mansur ini ngetes beliau, ngetes para ulama yang hidup di zamannya, di antaranya Abdullah bin Tawus dan Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Malik berkata, "Famaziltu arifu libni Tawus fadlahu min dalikal yaum." Maka semenjak kejadian ini, tatkala aku ngadep bareng ke Khalifah Al-Mansur ini, maka semenjak itulah aku tahu bahwasanya anaknya Imam Tawus, anaknya yang bernama Abdullah bin Taus ini adalah orang yang amat sangat mulia. Orang yang amat sangat berdirian teguh di dalam agama. Aku tahu orangnya ini. Luar biasa. Sampai segitunya ini mereka. Sebenarnya saya lanjut bahas sekalian. Wa kana al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yauman yamshi wa ba'du ashabihi ma'ahu. Diceritakan lain bahwa sekalian mengenai sosok seorang ulama panutan yang bernama Abu Ishaq Asy-Syirazi. Yang karyanya banyak dibaca di mana-mana. Ini Imam Asy-Syirazi. Pengarang kitab Al-Muhadzab dan seterusnya. Ini Asy-Syirazi. Diceritakan suatu hari beliau itu berjalan dan di sekitar beliau, di samping-samping beliau itu adalah murid-murid beliau. Ba'du ashabihi, teman-temannya. Maksudnya teman-teman itu adalah orang yang selalu melazimi beliau, murid-muridnya. Jadi tatkala beliau berjalan di suatu jalan, di samping-sampingnya itu adalah murid-muridnya ikut jalan juga. Fa'aradallahu kalbun fahasarahu sahibuhu. Tiba-tiba, maaf nggih, di tengah jalan itu ada seekor anjing gitu nggih yang menghalangi jalan beliau. Akhirnya fahasarahu sahibuhu, pemiliknya pun maaf nggih mengusirnya, nggih. Pemiliknya itu apa nggih menariknya gitu, menarik anjing tersebut. Fanahu syekh, apa hebatnya? Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi tadi itu melarangnya. Biarin enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biar aja dia di sini. Si
anjing tersebut. Tidak perlu kamu melarangnya, tidak perlu kamu menariknya, kamu mengusirnya, tidak perlu. Kemudian kata Imam Asy-Syirazi, amma alimta anna thoriq baini wa bainahu mushtarak. Bukankah engkau tahu, wahai pemilik anjing, bukankah engkau ngerti bahwasanya jalan antara aku dan antara si anjing ini sama jalannya. Enggak perlu. Intinya ini haknya dia juga. Ini haknya dia. Dia mau jalan di sini, itu haknya dia juga. Enggak perlu kamu mengusirnya. Sampai segitunya lagi. Ini haknya anjing juga. Nah, kalau diusir kan seakan-akan ini jalan kita. Ini hak kita. Kalau beliau tidak demikian. Enggak apa-apa, ikut jalan aja. Ini haknya dia. Ini haknya dia, lalu tempat ini melewati laut ini itu haknya dia, sama-sama di jalan ini. Ini pertanyaan tapi bukan pertanyaan, tapi setidaknya ini menetapkan bahwa ini loh ikut serta di dalamnya. Anjing ini juga jalannya di sini. Gitu nih, saking sehebatnya mereka itu di dalam menjaga haknya orang lain walaupun itu seekor anjing. Kemudian saya lanjut. Wa dakhala yauman masjidan liyakula fihi syai'an ala adatihi fanasiya dinaron. Suatu ketika beliau Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi ini Bapak dan Ibu sekalian masuk suatu masjid. Liyakula fihi syai'an, agar beliau itu bisa makan di dalam masjid sesuatu. Intinya beliau ingin makan sesuatu. Akhirnya beliau masuk masjid. Seperti kebiasaannya. Gini. Seperti kebiasaan beliau masuk masjid, ibadah, kemudian ya sedikit makan di dalamnya. Kemudian suatu ketika nasya dinaron, beliau lupa uangnya tertinggal di dalam masjid. Fadzakarahu fit thoriq, beliau ingatnya itu waktu di jalan, gitu ya. Jadi tatkala makan seperti biasa, enggak taunya tertinggal uangnya, dinarnya itu tertinggal. Ingatnya kapan? Di waktu di jalan. Akhirnya beliau kembali menuju masjid. Roja'a, kembali ke masjid. Fawajadahu, beliau mendapati dinarnya itu ada di masjid. Ini. Jadi kalau kita mungkin bungkusannya itu ada di masjid. Bungkusannya itu ada. Fatarakahu, tapi tatkala beliau mau mengambilnya, beliau tinggalkan. Oh ada, bungkusannya ada. Gitu ya. Tapi sama beliau ditinggalkan. Dan beliau tidak menyentuhnya sedikit pun. Walam yamassahu, dan beliau tidak menyentuhnya sedikit pun. Langsung ditinggal. Kemudian kata beliau, rubbama waqa'a min ghairi wala yakunu dinari. Barangkali ini punya orang lain. Bukan dinar saya, bukan uang saya. Ini kalau mungkin kita Bapak dan Ibu sekalian mungkin mau uang kita 100.000 jatuh gitu nih di majelis, 100 di jalan atau di mana gini. Akhirnya kita pergi bergegas ke sana. Oh, ada uang 100.000 itu ada. Tapi kita tidak mau ngambil gitu nih. Bisa jadi ini duitnya orang, bisa jadi duitnya orang. Kalau kita kan mungkin kalau bisa semacam itu luar biasa. Luar biasa. Ini kalau 100.000, kalau 1 juta, kalau yang beberapa juta, nah luar biasa. Tapi orang dahulu itu semacam itu. Karena memang betul, barangkali punya orang lain. Pas ngambil tapi milik orang lain, berarti ngambil punya orang lain. Demikian lagi, ini mereka orang-orang dahulu Bapak dan sekalian. Saya lanjut sebentar nih. Wa fi majmu'i kalamil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di dalam perkumpulan perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid yang baru di Hauli, di Solo dan di Siwun, di tempat beliau disebutkan anna Syekh Al-Qadi Al-Muhibba At-Tabari ta'ammara mi'atan wasanataini. Diceritakan bahwasanya seorang Qadi Muhibbuddin At-Tabari. Jadi Qadi At-Tabari ini Bapak dan Ibu sekalian, umur beliau itu panjang sampai 100 lebih. 102 tahunan umurnya. Panjang ya. Jarang-jarang kalau umur 100 lebih itu ya. Jarang. Sedikit sekali gitu ya. Yang berumur sampai ratusan tahun. Singkat ceritanya, hebatnya beliau nih ya, umur panjang 100 lebih. Walam tataghayyar lahu jarihatun min jawarihi. Tidak berubah sedikit pun anggota tubuhnya daripada anggota tubuhnya yang lain. La yadun, tangannya tidak berubah, masih kuat. Wala rijlun, dan kakinya juga tidak berubah. Wala sam'un, pendengarannya tidak berubah. Wala basarun, dan pandangan matanya tidak berubah. Tidak ada yang berubah. Seperti layaknya masih muda, tangannya masih kuat, kakinya masih kuat, pandangannya masih tidak pakai kacamata, pandangannya tajam, pendengarannya masih jelas. Intinya tidak berkurang sedikit pun, padahal umurnya panjang.
Wa kana yadrusu, dan bahkan beliau dengan umur yang panjang itu tetap mengajar karena memang fisiknya kuat. Wa yufti, dan beliau menyampaikan fatwa. Wa huwa fi hadasin, padahal umur beliau itu amat sangat tua. Gini, tapi ngajar. Kalau kita umur 100 tahun ya enggak bisa ngajar, paling hidup sih hidup tapi berbaring gitu aja. Enggak bisa ngapa-ngapa. Kan bisa jadi nih, umur 80 tahun hidup masih tapi enggak bisa ngapa-ngapa, diranjang aja. Ya nyusahin orang bisa jadi nih. Tapi ini enggak kan? 100 tahun tapi masih luar biasa. Masih bisa ngajar dan seterusnya. Kemudian faqala ba'du talamidatihi, maka berkatalah sebagian murid-murid beliau, kaifa matta'akallahu ya sayyidi bijawarihika kulliha ila hadzal umur. Kemudian pertanyaannya muridnya tadi, bagaimana wahai guruku Allah memberikan kesenangan kepadamu dengan anggota tubuhmu yang masih komplit, masih kuat, masih normal seperti layaknya muda Anda dengan umurmu yang panjang ini. Bagaimana caranya Allah memberikan ini semuanya kepadamu? Faqala, kemudian kata beliau, kata Al-Qadi Al-Muhibbu At-Tabari, kaifa la yumatti'uni biha, bagaimana Allah tidak memberikan kesenangan kepadaku dengan anggota tubuhku ini semuanya. Wa ana ma asaituhu biha qattu, dan aku tidak pernah menggunakan anggota tubuhku ini untuk bermaksiat kepadanya sedikit pun tidak pernah. Gimana tidak dapat balasan semacam ini? Gimana tidak dapat karunia yang semacam ini? Sedangkan aku tidak pernah sedikit pun menggunakan anggota tubuhku yang tadi semuanya ini di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam riwayat yang lain, karena aku bisa menjaga anggota tubuhku di waktu kecil sampai dewasa tidak bermaksiat, maka di waktu senjaku, di waktu tuaku Allah yang menjaga itu semuanya. Karena dalam satu riwayat bukan hanya beliau, tapi banyak nanti di antaranya Syekh Abi Syuja, ini pengarang kitab Ghayatul Takrib di dalam ilmu fikih, maka juga sama, umurnya ratusan lebih. Tatkala ditanya kenapa kok bisa semacam itu, kok masih kuat, penglihatannya masih tajam dan seterusnya, ya karena kata beliau karena anggota tubuhku ini aku jaga daripada kemaksiatan di waktu aku kecil sampai sekarang, dan sekarang waktu senjaku Allah yang menjaga semuanya. Ini Allah yang menjaga semuanya. Jadi wajar kalau tidak berkurang sedikit pun nikmat karunia yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Kemudian saya lanjut, wa fihi aidan, dan di dalam cerita yang semacam ini juga disebutkan lamma mata Syekh Ahmad Ar-Ramli, tatkala meninggal Syekh Ahmad Ar-Ramli, maka qama waluduhu, maka berdirilah anaknya yang bernama Muhammad Ar-Ramli. Jadi Ar-Ramli ini kalau kita sering mendengar istilah di dalam ilmu fikih, maka Romli itu ada dua. Ada namanya Ar-Romli Al-Kabir, berarti bapaknya. Ada kalanya Ar-Romli As-Saghir, berarti anaknya. Kalau abahnya itu biasanya digelari dengan Syihabuddin. Syihabuddin Ahmad Ar-Romli. Tapi kalau putranya itu digelari Syamsuddin Ar-Romli. Yang selalu bersaing atau yang selalu berselisih pendapat dalam satu pendapat, gitu, itu namanya Ibn Hajar Al-Haytami. Itu yang temannya, yang rivalnya beliau itu siapa? Anaknya, bukan bapaknya. Anaknya yang bernama Syamsuddin Ar-Ramli. Biasanya kalau dalam kitab-kitab fikih itu qala Syams Ar-Ramli. Berarti Syams di sini adalah anak-anaknya. Yang saingannya Ibn Hajar Al-Haytami, gitu nggih. Yang karyanya banyak, nanti diantaranya karyanya namanya Nihayatul Muhtad dan seterusnya, itu anaknya. Kalau abahnya itu namanya Ahmad Ar-Ramli, gelarannya biasanya Syihab Ar-Ramli. Berarti kalau ada perkataan qala Syihab Ar-Ramli berarti bapaknya. Gini, kalau ada demikian, atau mungkin berkata Ar-Ramli Al-Kabir, oh berarti bapaknya, karena ada kalimat Al-Kabir yang tua, yang besar, berarti ayahnya. Dan ayahnya ini kebetulan itu juga gurunya daripada Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi Ibn Hajar Al-Haytami punya guru, bapaknya Ar-Ramli temannya tadi, namanya Ahmad, tapi gelarnya Ar-Ramli. Jadi Ar-Ramli itu nama daerah, jadi sehingga anaknya sama bapaknya digelari Ar-Ramli. Kalau Ar-Ramli Al-Kabir ini ceritanya tatkala beliau meninggal, maka berdirilah putranya Syamsuddin Ar-Ramli. Jadi kalau Imam Ahmad Ar-Ramli ini, Al-Kabir ini kitabnya banyak nih, di antaranya kitabnya namanya Ghayatul Bayan. Fi syarhi Zubad Ibn Ruslan. Ini di dalam syarah kitab Zubad Ibni Ruslan. Ini kitabnya Ar-Ramli Al-Kabir. Ini biasanya kalau di pondok itu dijadikan untuk mutolaah
di dalam mempelajari kitab Ibnu Ruslan, Naldoman Ibnu Ruslan, atau kita kenal biasanya dengan sebutan Sofatu Zubat atau Zubat Ibnu Ruslan, yang baitnya itu sampai 1000 bait lebih. Kalau di pondok itu dihafal. Kalau enggak dihafal, kalau enggak hafal ya dicambuk, dipecut gini. Kalau dahulu semacam itu. Jadi biasanya untuk mempelajari bisa memahami Naldoman ini pakai beberapa referensi kitabnya. Di antaranya kitabnya abahnya Imam Ar-Romli, namanya Ahmad Ar-Romli Al-Kabir yang meninggal ini. Jadi ceritanya tatkala abahnya meninggal, maka putranya Syamsuddin Ar-Romli bangun berdiri. Gini. Kemudian beliau wanada finnas, beliau menyeru dengan suara yang agak lantang di hadapan orang-orang. Waqala, dan kata anaknya, ishadu, saksikanlah wahai yang melayat di sini, yang melayat abah, saksikan semuanya, saksikan. Anna walidi, bahwasanya ayahku, hada ini, mata, beliau meninggal, waqad salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, sungguh bahwasanya kaum muslimin, orang-orang yang mengenal beliau, orang-orang yang patuh dengan beliau, itu selamat daripada lisannya, selamat daripada tangannya. Intinya abahnya tidak berlaku zalim kepada mereka semuanya. Itu ayahnya. Jadi intinya ingin memberikan kesaksian yang baik bahwasanya ayahnya itu tidak pernah mendolimi siapapun yang kenal dengan beliau. Semuanya akan merasa tidak pernah didolimi. Dan mereka semuanya mendapatkan kebaikan daripada ayahnya Imam Ar-Romli. Dan mereka pun menyaksikan akan kebaikan ini. Akhirnya mereka bersaksi bahwasanya beliau termasuk orang yang ahli kebajikan dan seterusnya. Demikian ya, walaupun Bapak sekalian, ini kalau di dalam tatkala kita melihat ada orang meninggal, kemudian kita bersaksi dengan kesaksian yang baik bahwasanya dia adalah orang yang ahlul khair, maka itu tidak masalah dan itu diperkenankan gini, dan bahkan dipraktikkan oleh para ulama kita. Di antara yang mempraktikkan adalah Imam Ar-Romli ini tatkala meninggal abahnya. Demikian nih. Kemudian saya lanjut, waqala Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, berkata Asy-Sya'rani. Ini bukan Syairazi nih, Asy-Sya'rani itu beda lagi. Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Maka berkata beliau rahimahullah ta'ala, kata beliau, sahibtu Asy-Syaikh Muhammad Al-Khatib. Aku ini berteman dengan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini. Ini yang muallif kitab Mughnil Muhtaj. Jadi Mughnil Muhtaj bisyarhil Minhaj, ini karya daripada Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib. Gitu nih, sama sezaman dengan Ibn Hajar juga, sezaman dengan Ar-Romli. Itu adalah Syarbini Al-Khatib, walaupun Syarbini Al-Khatib itu agak lebih tua sedikit daripada mereka. Jadi kalau kita mungkin belajar fikih nih Bapak sekalian, saya sering mengatakan bahwasanya kitab fikih itu kemarin nih yang paling berkah, itu yang banyak berkahnya, dan bahkan kita mengajinya itu dapat futuh daripada Allah, dapat ilmu laduni dan sebagainya, itu mengaji kitab yang namanya Minhajut Thalibin. Jadi Minhajut Thalibin ini karya daripada Imam An-Nawawi. Itu punya syarah yang banyak. Syarahnya itu banyak. Bahkan dikatakan syarahnya itu sampai 15 kitab. Zaman dahulu. Itu yang menyarahkan adalah orang-orang dahulu, bukan orang-orang sekarang. Orang-orang dahulu semuanya. Sekelas Ibn Hajar Al-Haytami, sekelas Syamsuddin Ar-Romli, sekelas Syarbini Al-Khatib, sekelas daripada Taqiyuddin As-Subki dan seterusnya. Itu karyanya amat sangat banyak sekali di dalam mensyarahi kitab Minhajut Thalibin. Makanya saya sering mengatakan bahwasanya pendapat ulama gini, di dalam madhab Syafi'i yang kuat itu adalah pendapat dari orang-orang yang mensyarahi kitab Minhajut Thalibin gini, daripada ulama-ulama yang lain yang tidak mensyarahi kitab Minhajut Thalibin. Demikian ini apabila pembahasannya yang tidak dibahas oleh Imam An-Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i. Demikian nih. Jadi pensyarah daripada kitab Minhajut Thalibin. Di antaranya ya tadi gini, Ibn Hajar Al-Haytami, Syamsuddin Ar-Romli, dan ini yaitu Syekh Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib. Jadi singkat ceritanya, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini berteman dengan beliau Asy-Syarbini Al-Khatib ini selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Jadi bahasa sohibah itu bisa diartikan berguru ya. Walaupun sebetulnya artinya itu berteman. Maksudnya berteman itu ya bergaul, berguru, menimba ilmu. Karena terkadang biasanya istilah murid itu dinamakan sohib. Makanya Al-Muzani sohibu Asy-Syafi'i. Muzani itu temannya Syafi'i. Bukan temannya sebetulnya. Muridnya
Syafi'i, bahasa seperti ini. Tapi pakai bahasa sohib teman, gini. Karena teman itu yang melazimi, karena orang dahulu itu kalau belajar itu bukan hanya ngaji sekilas kemudian selesai, enggak, melazimi, didatangi terus, di mana-mana bareng, di mana-mana ditempel terus, gitu, betul-betul ngaji. Makanya dinamakan sohib teman, gitu. Padahal sebetulnya murid. Jadi ceritanya Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini berteman, bergaul, gitu ya, dengan Syekh Syar bin Al-Khatim selama 40 tahun berguru dengan beliau. Kata beliau, ceritanya, singkat ceritanya, kata beliau, fama ra'aituhu amila fiha makruhan. Selama 40 tahun aku tidak pernah melihat beliau amila melakukan fiha di dalam 40 tahun yang aku kenal ini, gini, fiha di dalam 40 tahun ini makruhan, satu makruh pun tidak pernah. Apalagi satu yang haram tidak pernah. Satu yang makruh aja tidak pernah. Hal yang makruh, gitu nih. Ya kalau mungkin kita bicara rokok gitu kan hukumnya makruh nih. Ada yang boleh, ada yang haram, mungkin yang ekstrim lah. Berarti kita anggap makruh aja. Ngerokok aja tidak pernah, gitu bahasa kita nih. Sekali pun tidak pernah. Kalau memang itu hukumnya makruh nih, maaf aja kita guyon aja. Cuma hanya sekedar apa nih, menyimpulkan hukumnya makruh. Kan demikian. Yang makruh pun tidak pernah, apalagi yang haram. Selama 40 tahun. Selama 40, makanya jadi orang-orang hebat ya luar biasa memang. Yang makruh aja ditinggalkan. Kalau kita kan enggak apa-apa, makruh kan enggak apa-apa. Kan enggak sampai haram kan. Kalau kita kan masih banyak nawarnya. Masih banyak nawarnya. Enggak apa-apa, kan ada yang membolehkan kok. Berarti kan boleh aja. Kan gitu. Ini kalau kita Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kalau kita apa nih ya kita renungi gitu nih perjalanan orang-orang dahulu, jelas itu lebih hebat daripada kita semuanya di dalam mempraktekkan akan ilmunya. Saya lanjut sekalian, wa kadzalika qila fi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Begitu juga dikatakan yang semacam ini juga, ceritanya mirip dengan ini juga selama 40 tahun juga di dalam diri Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami Al-Makki rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Dzakarul Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam perkataan beliau. Kemudian saya lanjut sekalian. Wa afadal Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi anna ahadan akhadha Syekh Zakaria Al-Ansari nahwa 20 sanah. Diceritakan bahwasanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau bercerita bahwasanya ada salah seseorang khadama, berkhidmah atau melayani Syekh Zakaria Al-Ansari. Nahwa 20 sanah, ya sekitar kurang lebih 20 tahun. Zakaria Al-Ansari ini itu gurunya Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu di antara gurunya itu banyak. Di antaranya bapaknya Ar-Romli tadi. Di antaranya lagi adalah Zakaria Al-Ansari dari Mesir. Karena beliau ini Ibn Hajar Al-Haytami ini pernah berdomisili di Mesir. Demikian begitu dengan Imam Romli. Sama Imam Romli juga di Mesir. Tapi Ibn Hajar Al-Haytami ini beliau kemana-mana belajarnya. Di antaranya beliau belajar di Mesir. Di antara gurunya adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini. Ini gurunya. Makanya saya mungkin sering bercerita, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini pernah mengatakan, waqa'tu bainal hajaraini. Aku ini pernah hidup semasa dengan dua hajar, dua batu. Yang pertama gurunya Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Kannani Al-Misri yang punya karangan namanya Fathul Bari ala Syarhi Sahih Bukhari. Yang kedua muridnya yaitu Ibn Hajar Al-Haytami yang karyanya banyak sekali di dalam ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya. Demikian ini kata beliau, bangga punya guru Ibn Hajar juga namanya, punya murid namanya juga Ibn Hajar. Ini namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Diceritakan, kata Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ada seseorang ini berkhidmah dengan gurunya tadi, namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau sampean tahu sedikit bercerita, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini jadi seorang Syekhul Islam, digelari syekhnya di dalam agama Islam. Saking hebatnya itu Bapak Ibu sekalian, beliau itu belajarnya itu enggak waktu muda, belajarnya di waktu tua. Sudah hampir udzur, tapi beliau itu belajarnya itu giat, belajar itu semangat, sehingga beliau itu tidak keluar di Mesir itu kecuali hal yang amat sangat penting. Beliau itu belajar terus. Akhirnya
jadi orang hebat. Dan bahkan hebatnya mengungguli yang lainnya. Gelarnya aja Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Demikianlah ini gelarnya beliau. Gurunya Ibn Hajar Al-Haytami, muridnya Ibn Hajar Al-Asqalani dan seterusnya. Demikian lagi sang hebatnya. Jadi ceritanya kata beliau, aku pernah ada seseorang berkhidmah dengan beliau selama 20 tahun. Kemudian apa jawabannya? Apa komentar daripada orang yang berkhidmah selama 20 tahun dengan beliau ini? Kata beliau, ma ra'aituhu, aku tidak pernah melihat beliau takallama berbicara selama 20 tahun itu tidak pernah beliau itu berbicara fima layak nih di dalam sesuatu yang tidak ada faedahnya. Intinya tidak pernah bergurau lah bahasa kita yang tidak ada faedahnya, mungkin ngomong ngalor ngidul, canda-canda, majelas-majelas, ngopi-ngopi tidak pernah. Selama 20 tahun tidak pernah. Ini ada seorang guru selama 20 tahun tidak pernah ngopi, tidak pernah nongkrong di depan rumahnya, tidak pernah ngerumpi. Wah ini hebat sekali nih, luar biasa loh ini. Kalau kita di sini kayaknya jauh berat. Kita sering nongkrongnya, sering nongkrong. Intinya berbicara sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kan demikian nih, yang ada itu cuma ya tadi nih, sesuatu yang semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala ghafala an dzikrillah. Dan selama 20 tahun itu si orang yang berkhidmah dengan beliau tadi itu bercerita dan beliau tidak pernah selama 20 tahun itu aku saksikan kata beliau tidak pernah lalai berzikir kepada Allah. Gini, hatta halal qiraati, bahkan sampai-sampai tatkala beliau membaca kitab Bapak Ibu sekalian, tatkala beliau membaca kitab gini, halal qiraati alaih, tatkala bahkan sampai-sampai beliau itu ingat kepada Allah, sampai-sampai kalau qiraati alaih berarti ada orang yang ngaji kepada beliau. Jadi kalau ada orang baca dengan beliau, kan kalau zaman dahulu Bapak sekalian terkadang ngaji itu enggak kayak gini. Terkadang tuh muridnya yang baca kitab, gitu ya. Muridnya yang baca, gurunya yang dengar. Gini, gurunya yang dengar, bukan gurunya yang menyampaikan semuanya, gitu ya. Terkadang semacam itu cara metode belajar ini. Jadi ceritanya halal qiraati alaih. Berarti bahkan sampai-sampai tatkala ada orang yang membacakan kitab di hadapan beliau, ngaji kepada beliau, ngaji, kemudian dia baca kitab di depan beliau, beliau tetap berzikir sampai segitunya. Dan bahkan idza sakatal qari, apabila diem, si yang baca tadi diem. Intinya diem itu dalam artian li islahi nahwi ghaltati, li nahwi ghaltatin, mungkin seumpama seperti membagusi akan bacaan yang keliru. Mungkin bacaannya muridnya keliru. Akhirnya dia diem, merenung. Apa sih bacanya ini? Harokatnya apa sih ini? Bacanya seperti apa ini? Maka apa yang beliau lakukan? Tatkala muridnya itu diem untuk memperbagus bacaannya, beliau ishtaghala bidzikrillah. Di waktu itu beliau langsung menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah. Luar biasa nih. Kalau muridnya baca didengeri. Tapi kalau muridnya itu diem memperbagus akan bacaannya yang keliru, beliau berzikir kepada Allah. Luar biasa. Intinya selama 20 tahun itu tadi beliau tidak pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka Bapak-bapak sekalian tentang ulama-ulama yang memang betul-betul mengamalkan akan ilmunya. Dan mungkin insya Allah di pertemuan yang akan datang Bapak sekalian kita akan lanjut di dalam fasal yang kedua di dalam fit tahdhiri min ulama dunya, di dalam mewaspadai berhati-hati daripada ulama-ulama dunia. Jadi ulama-ulama dunia itu maksudnya ya yang memang maaf nih orientasinya adalah dunia. Pikirnya itu adalah mengumpulkan harta duniawi, baik itu pangkat, jabatan, popularitas atau mungkin kekayaan dan yang lainnya. Pokoknya tujuannya itu hanya sekedar duniawi. Padahal sebenarnya di sini nanti banyak nih ancamannya daripada hadis Nabi. Banyak sekali. Pokoknya ceritanya atau bacanya juga cukuplah setidaknya mengingatkan kita agar kita tidak juga lalai semacam itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti ulama-ulama yang lurus. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti mereka di jalur yang lurus dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia nantinya baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya beri minta maaf Bapak Ibu sekalian. Kalau ada tutur kata yang berkenan, saya beri maaf. Mari Bapak sekalian kita baca talqin dzikir nggih. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah المعبود في كل مكان
لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا بالإحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril khatimah. Allahumma innaka kaliman nafi'an wa masalihan maqbulan wa rizqan hantaban wa syian wa Allah dan ajma sulina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum la minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah.